بسم اللہ الرحمن الرحیم بشکر منعم اغرق صبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہا درر اور اظہار ظہر یہ کیا ہے؟ یعنی سب سے اچھی کلام کیا ہے؟ مبدع کی حمد ہے اور منعم کا شکر ہے۔ مبدع کی تو مبدع کے بعد صفت لائے تھے انت کل موجودات بے آیات وجوب وجود ہی جی بسم اللہ اور شکر و منعم کے بعد صفت لا رہے ہیں کہ آغرا کل مخلوقات ایسا منعم، چونکہ انعام کا ذکر ہے، وہاں مبدع تھا، وہ اللہ کی یکتائی بیان ہونی تھی اس لیے وہ صفت تھی، یہاں انعام کا ذکر ہے کہ آغرا کا جس نے ڈبو دیا مخلوقات کو، داخل کر دیا مخلوقات کو اپنے فضلوں افضالی جمع اپنے فضلوں اور اپنے جود کے سمندروں میں، تو اس میں کوئی شک نہیں اللہ کا فضل ہی ہے، اللہ کا جود ہے کہ ورنہ مخلوق جو کرتوت قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ اگر یہ اللہ ان کی گرفت کرتا تو جو گناہ ہوتا ہر چیز فوراً گرفت میں آ جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، مہربانی فرمائی ہے کہ لذو فضل نظیم ہے، تو اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں جی۔ اچھا جی توجہ، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ منعم اسم فاعل بمعنی نعمت دہندہ بشکر و منعم یہ مرفوع ہے، معطوف ہے حمد و مبدع پر۔ کس پر؟ یہ معطوف ہے۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرنا، شکر لغتاً وہ حمد ہے اصطلاحاً جی، جو حمد کا اصطلاحی معنی ہے وہ شکر کا وہ کون سا ہے کہ فعل ایسا فعل جو خبر دے منعم کی تعظیم سے بوجہ منعم کے منعم ہونے کے، آگے یہ سمجھ، تو لہٰذا جب ایسا فعل ہے جو خبر دے منعم کی تعظیم سے منعم کے منعم ہونے کی وجہ سے، تو لہٰذا پس یہ ہو گیا خاص باعتبار اس کی خصوصیت کے جس پر یہ مترتب ہے۔ حمد جس پر مترتب ہے وہ عام ہے، نعمت ہو یا نعمت کا غیر ہو۔ یہاں چونکہ ان تعظیم المنعم لکونہ منعمن ہے، تو شکر جس پر مترتب ہے وہ خاص ہے، کیا؟ نعمت ہے، کیا ہے؟ اور ذات کے اعتبار سے یہ عام ہے۔ کون؟ شکر، کیونکہ شکر جو ہے نا یہ مطلق فعل ہے، کیا ہے؟ او فعل جنبے ہو، ایسا فعل، تو مطلق فعل جو ہے وہ تو شامل ہے، اگر دل سے کسی کے بارے میں اچھا اعتقاد ہو تو یہ بھی شکر ہے، زبان سے کوئی اچھا جملہ بول دیں تو یہ بھی، ارکان کے ذریعے اس کی کوئی خدمت کر دیں تو یہ بھی شکر ہے جی۔ سنے نا جی، ان دی گڈی دے ٹائر صاف کر دیو، یہ بھی شکر، نہیں ہنسی والی کیڑی گل ہے، یہ بھی شکر ہے جی۔ جوتی صاف کر دیو، یہ ارکان کے ذریعے ہے نا جی۔ لہٰذا پس ہو گیا شکر لغوی کا حال عموم میں اور خصوص میں حمد لغوی کے حال کے۔ حمد لغوی پہلے تھی او ثنا باللسان، کیا؟ وہ حمد لغوی ہے، اور فعل ینبئ یہ حمد اصطلاحی ہے، اور یہ شکر لغوی ہے۔ تو حمد لغوی
اور شکر لغوی ان میں یہ عموم خصوص میں یہ اس کا برعکس ہے کہ حمد کا متعلق عام ہے، مورد خاص ہے، زبان. شکر کا مورد عام ہے، متعلق خاص ہے. نعمت مورد کون؟ دل، زبان، ہاتھ. اور مترتب ہوتا ہے اس پر ثمرہ اس کے غیر کا کہ جس پر مترتب ہے حمد پر، یعنی خصوصیت شکر کی اضافت کی خصوصیت ہے کدھر؟ لاختصاص ہی بھی. بس باقی مسئلہ اس فکرے کا ارتباط فکرہ ثانیہ کے ساتھ، یہ من اسم انا، کہ جب کہ پہچان چکا ہے تو کہ مراد ظاہر سے کیا ہیں؟ لفظیہ ہوں یا تو ظاہر ہوگی اس سے یہ بات کہ انا تمام خبر انا کی واقع ہوگی نشر میں علا ترتیب لفظ اسم انا بے تمام فتدبر. اور اصطلاحاً شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر اصطلاحاً کیا ہے؟ صرف العبد جمیع ما انعمہ اللہ تعالی علیہ الی ما خلق لاجلہ. شکر مصطلح یہ ہے کہ خرچ کرنا بندے کا تمام ان چیزوں کا جو اللہ نے اس پر انعام فرمائی ہیں، ان کو خرچ کرنا ان کاموں میں جن کاموں کے لیے وہ پیدا کی گئی، جن کاموں کے لیے وہ، یہ ہے شکر اصطلاحی. تو اگر اس کے خلاف استعمال ہیں تو یہ شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. جی مثلاً جو ارکان ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، زبان، کان، ہر چیز، یہ کدھر استعمال کیے جائیں؟ ارکان حسنات کے لیے ہیں. پس فَيَصْرِفُهَا فِيهَا، تو ان ارکان چونکہ اللہ نے پیدا کیے ہیں نیکیوں کے لیے تو ان کو نیکیوں میں استعمال کرے، نہ کہ کہتے ہیں اسی پر قیاس کریں. نہیں، اسی طرح قوا باطنیہ اللہ نے پیدا کی ہیں، دل پیدا کیا ہے عقیدے کے لیے، دماغ اس میں اچھی سوچیں. تو اب ان میں یہ چیزیں ہوئیں تو یہ پھر تو جس کے لیے پیدا کی گئی وہ ہوا، پھر شکر ہوا. اس کا خلاف ہے تو یہ ناشکری ہوئی. نہیں سمجھی گل؟ لیکن مراد یہاں جو ہے نا کتاب کے اندر وہ شکر و منعم، یہاں وہ شکر لغوی ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اس کا یہ ہیں خبریں عطف کے ذریعے، عطف ڈالنا اب ہا پر، کس پر؟ نہ خبر ڈالنا، استغفر اللہ، یہ انا کی خبر بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ تو اب ہا اور اظہر کے مناسب جو معنی ہوگا وہ معنی لیں گے. تو وہ کیا ہے؟ شکر لغوی. کیونکہ ضرورت منع حمل کرنا مسند اور مسند لے کے درمیان جب معنی اصطلاحی مراد لیں گے نا، کیا کہ صرف العبد، تو یہ صرف العبد جو ہے یہ تو بندے نے اپنے جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ اور چیز ہے. اور حسن کلام یہ اور چیز ہے. سمجھے؟ اس لیے یہاں بھی کیا مراد ہے؟ لغوی. کون سا ہے وہ؟ فعل یمبیو. کیا؟ فعل یمبیو. جی یہ جو نا رسالہ شمسیہ کی شرح علامہ میر سید شریف صاحب نے بھی کی ہے، اس لیے اس کا حوالہ دیتے ہیں سید الشریف کا. جی سمجھے ہی؟ تو سید شریف نے فرمایا ہے اپنی شرح میں میر قطبی میں کہ خلاصہ ما حاصل ہو، خلاصہ اس کا کہ نئی ذکر کیا کنہوں نے؟ علامہ قطبی نے، علامہ قطب الدین تحتانی نے نئی، کیونکہ رسالہ شمس ابھی آگے آئے گا نا، نئی ذکر کیا کس کو؟ منبع کو. کس کو؟ کس کا انعام، کس پر انعام، دونوں ذکر نہیں ہے، صرف شکر و منعم ہے. کس شے کا انعام اور نہ کس پر انعام، یہ ذکر نہیں کیا. یہ خبر دینے کے لیے کہ اللہ کے انعام
اور جن پر انعام ہے یہ دونوں شمار نہیں کیے جا سکتے جی، ساری کائنات پر اس کا انعام ہے اور ان گنت انعام ہے، تو یہ خبر دینی تھی، اس لیے یہ ذکر نہیں کیا کس کا، منعم بے اور اچھا جی شکر کی بے وصف و منعم۔ اچھا آگے سوال ہے کہ پھر آغرا کا یہ ذکر تو کر دیا کس کا، انعام کا جی، منعم بے کا، کس کا ذکر تو ہے، اور موصوف کرنا منعم کو جملہ اغرق المخلوقات فی بحار افضال ہی وجود میں، یہ نہیں واجب کرتا کس کو، خصوص کو، کہ ذکر تو ہو گیا مخلوقات کا، اس لیے کہ مخلوقات اگرچہ اس پر یہ سچی آتی ہے بات کہ ساری مخلوق کیا ہے، کہ ان پر اللہ کا انعام ہے، لیکن مخلوقات کا مفہوم اس حیثیت سے کہ وہ مخلوقات ہے، یہ شے آخر ہے، اور ہر پر جو انعام ہے وہ علیحدہ ہے، اور منعم علیہ کا مفہوم اس حیثیت سے کہ وہ منعم علیہ ہے، یہ شے آخر ہے، لہذا منعم علیہ کا ذکر نہ ہوا جی۔ دوسرا بس ثانی جو ہے نا کون، منعم علیہ، یہ عام ہے کس سے، اول سے یعنی مخلوقات سے، کیونکہ نفس مفہوم منعم علیہ نہیں مستلزم کس کو، جس پر انعام کیا گیا وہ خواہ مخواہ مخلوق ہی ہو، اگرچہ منعم علیہ باعتبار واقع کے اور صدق کے بند ہے کس میں، وہ واقع کے اعتبار سے تو جو منعم علیہ وہ خواہ مخواہ مخلوق میں داخل ہوگا جی۔ اچھا جی توجہ، سوال اس کا جواب کہ علامہ قطب الدین نے اختیار کیے ہیں اسماء صفات حمد و مبدئن تے شکر و کس پر، اسماء ذات پر جی، اور پھر وَمِن بین صفات نکرات، بھئی صفات میں سے کس کو، نکروں کو، کیونکہ فرمایا مبدئن و، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تو یہ اس کی وجہ خبر دینی ہے کہ نئی حاجت اس ذات کے لحاظ کرنے میں تاکہ حمد کی جائے اس پر، اس کا اس میں علم پہلے ذکر کیا جائے تو پھر اس کی حمد ہو سکتی ہے، اگر صفت ذکر کرے تو حمد نہیں ہو سکتی، اس کی احتیاجی، کیونکہ اللہ کو ساری کائنات صفتوں کے ساتھ بھی جانتی ہے جی ایک، اور یا یہ کہ صفت معرف ذکر کی جائے، صفت نکرہ ہو تب بھی اللہ کی حمد ہوتی ہے جی، حمد و مبدئن سے، شکر و منعم سے مراد اللہ ہے جی، یہ وجہ ہے کہ نہ اس میں ذات ذکر کیا اور نہ صفت معرفہ ذکر کی، سمجھ گئے ہیں۔ اغرا کا یہ صفت ہے منعم کی، ایسا منعم جیسے پیچھے صفت تھی کون، کس کی، مبدے کی، ایسا مبدے جس نے نطق کرایا، ایسا منعم جس نے اغرا کا جی۔ تو اب لفظوں کی تحقیق، اغرا کا صیغہ ماضی معلوم، اغراق بمعنی غرق کردن، کسی کو کسی چیز میں ڈبو دینا، بحار یہ بالکسر جمع بحر بمعنی دریا، بڑی نہر، افدال لفظ مصدر ہو تو وہ احسان ہے، افدال وہ احسان ہے جو مسبوق بالسوال والاستحقاق ہو، سنیں ہی کہ افدال کیا ہے، وہ احسان جو کہ سنیں نا جی، هو الاحسان المسبوق، یعنی سوال اور استحقاق سے وہ مسبوق ہو، کہ ان سے پہلے ہو، مانگے بغیر دیا جائے، اور جود فائدہ پہنچانا اس چیز کا جو کسی کے مناسب ہو، جو لا لغرض ولا لعوض، نہ اس سے کوئی غرض ہو نہ اس سے کوئی عوض ہو، یہ جود ہے جی، بغیر مسبوقیت کس کے، سوال کے، اور ایسا شاباش ہے۔ باقی مراد افدال اور جود سے یا معنی مصدری ہے، یعنی ڈبو دیا اس نے مخلوقات کو
اپنے فضل کے ایتا کے سمندروں میں اور اپنے جود کے سمندروں میں اور اپنے کرم میں جی یہ مصدری معنی ہے یا حاصل بالمصدر ہے بس اور بہار کی اضافت کدھر افضال کی طرف جود کی طرف بہار کی اضافت یہ اضافت ہے مشبہ بے کی کدھر معنی یہ ہے فی افضال ہی وجود ہی کل منہما کل بہار بھی اس نے ڈبو دیا اپنے فضل میں اور اپنے جود میں جو مثل سمندروں کے ہیں جو مثل ایسا ہمیں سمجھانے کے لیے وگرنہ اللہ کا جود اور اللہ کا فضل کہاں اور سمندر کیا چیز ہے یہ سمندر سارا بھی تو اس کے فضل میں سے ہے کہ اس نے پانی پیدا کیا ہے جی سمجھے ہی چلو جی اور منعم کا شکر یعنی وہ اب ہاتھ وہ اظہر کیا ہے یعنی سب سے اچھی کلام کیا ہے منعم کا شکر کرنا ایسا منعم جس نے ڈبو دیا مخلوقات کو اپنے فضل اور اپنے جود کے سمندروں میں تو یہ جمع ہو تب بھی ٹھیک ہے اپنے فضلوں اور اپنے جود کے سمندروں میں کیونکہ اللہ کا فضل ایک تو نہیں نا ان گنت فضل ہے جی منعم کا شکر ہے ایسا منعم جس نے ڈبو دیا مخلوقات کو اپنے فضلوں اور سخاوت کے سمندروں میں اگے تلألأ فی ظلم اللیالی انوار حکمتہ الباہرہ تلألأ چمک رہے ہیں یہ احتمال ہے ہونا ہے اس کا صفت بعد صفت منعم کی چمک رہے ہیں راتوں کے اندھیرے میں اس کی حکمت غالبہ کے انوار اس کی حکمت غالبہ کے باہرہ کے انوار ہو دیکھو درو تلألأ ماضی معلوم ہے تلألؤ ان سے تفا تلألأ یا تلألؤ تلألؤن کڑا باب ہے تفاعل اچھا جی اور معنی اس کا کیا ہے برق اور لمع چمک بمعنی روشن شدن و درخشیدن چمکنا ظلم بضم الاول فتح ثانی ظلم جمع ظلمت کی بمعنی لیالی جمع لیل بمعنی شب یہ ظلم کی اضافت یا لامیہ ہے یعنی ظلم جو واسطے لیالی کے ہیں یا یہ اضافت ہے صفت کی اور اخیر پر اب معنی یہ ہوگا کہ ظلم بمعنی پھر چونکہ وہ اضافت میں مضاف موصوف صفت بنانے ہیں تو پھر لیالی بنے گا موصوف تو ظلم بنے گی صفت پھر اس کو معنی کریں گے مظلمہ کیا یعنی لیالی اللیال المظلمہ ایسی راتیں جو اندھیری ہیں آگے ہے انوار کیا ہے انوار اور جمع ہے یہ نور کی بضم نون نور کیا ہوتا ہے وہ ہے کہ جو ذاتی طور پر خود روشن ہو یا بالواسطہ ہو خود جیسے مشہور مثال ہے خود بے سورج اور بالواسطہ چاند تو حالانکہ سورج کو بھی تو اللہ نے روشن کیا ہے جی خیر اور مشہور نور کی تعریف میں یہ ہے کہ نور ایک کیفیت ہے ظاہرہ جو ظاہر ہے لنفسہا مظہرہ ہے لغیرہا ایسی کیفیت ہوتی ہے جو خود روشن ہے دوسرے کو روشن کر دیتی ہے جی آگے لفظ ہے حکمت بالکسر یہ حکمت کیا ہے اتقان الفعل والقول قول اور فعل کی مضبوطی کی یہ حکمت ہے جی جس کا قول و فعل مضبوط ہو شریعت کے مطابق ہو میں یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا جس کا قول و فعل اللہ رسول کے تابع ہو گیا اسے خیر کثیر ہی مل گئی ہے کہ جی سبحان اللہ الباہرہ یہ اسم فاعل ہے بمعنی غالبہ جی غالبہ صفت ہے یہ
کس کی حکمت کی، ایسی حکمت جو حکمت غالبہ ہے. اور انوار اس کے ساتھ کہ جس کی طرف اس کی اضافت ہے، یہ سارا مل کر فاعل ہے کس کا؟ تلالہ کا. معنی کیا بنا اس کا کہ ایسا منعم کہ دیکھیے چمک رہے ہیں اندھیروں میں، ایسے اندھیرے جو ثابت ہیں راتوں کے لیے، یا چمک رہے ہیں راتوں میں، ایسی راتیں جو اندھیری ہیں. کیا چمک رہے ہیں؟ اس کے قول و فعل کے انوار چمک رہے ہیں. اس کے اللہ کا قول یعنی وحی، افعال جو اللہ کے سارے یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے جی یہ کیا ہے؟ چمک رہے ہیں. ایسے قول و فعل جو محکمین ہیں، وہ محکمین جو غالب ہیں غیروں کے افعال اور غیروں کے اقوال پر. تو یہ اللہ کے قول و فعل کیا ہے؟ چمک رہے ہیں. مطلب ہے کہ اللہ کا قول و فعل غالب ہے کائنات پر. یعنی وہ شے جو مخفی ہے مخلوقات کے بطون میں، یہ ان سے ہے کہ انعام کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر ان کے افعال متقنہ سے. تحقیق زہر ہے علی عالمیہا، بھئی جو مخلوقات کے عالمین ہیں ان پر زہر ہے ان کے علم کے مرتبے کے مطابق. جتنا جتنا جس کو پتہ ہے شریعت کا اتنا اتنا اس کو یہ سمجھ آتی ہے. اور جائز ہے کہ مراد حکمت سے لے کیا؟ نجوم، ستارے. اب یہ ہوگا من قبیل مسبب کا نام رکھنا ہے سبب کے نام کے ساتھ، اور انوار سے مراد ہوں گے ستاروں کے انوار. اور اس وقت راتوں کا اندھیرا اپنے معنی حقیقی پر ہوگا جی، یہ بھی معنی ہے. اور یہ بھی مراد ہے کہ راتوں سے مراد لیں جہالت، اور ظلمت سے مراد لیں اس جہالت کی قدورتیں، اور انوار و حکمت ہی سے مراد لیں اللہ کے علم کے انوار. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کی وہاں آئی تو روشنی آئی، پہلے تو سارا اندھیرا ہی تھا جی. تو باقی معنی پھر ظاہر ہے، میں نے عرض کر دی ہے والمعنی ظاہر، لیکن کہتے ہیں یہ ارادہ بعید ہے، جو پہلا معنی کیا ہے نا وہ واضح ہے جی. اچھا جی، اور معنی بھی ہیں. جائز ہے کہ مراد بھی ان سے مختلف توجیہ کر رہے ہیں. مراد لیل سے مراد کیا ہو؟ لیالی مظلمہ سے مراد ہو، او لیالی مظلمہ برتن جی، واقع کے برتن کے منعدمہ ہیں، اس میں اشیاء ان کے وجود سے پہلے، وجود سے پہلے جو اشیاء منعدمہ ہیں. لیالی مظلمہ سے مراد وہ برتن ہو، ہے کوئی چیز اس کی، یعنی وہ جو ایک مخلوق نہیں تھی، یعنی اس لیالی مظلمہ سے مراد وہ چیز کہ ابھی مخلوق اس میں آئی نہیں ہے جی. اور انوار کی اضافت پھر ہو جائے گی من قبیل اضافت سبب مسبب السبب، اور مراد پھر اس سے ہوں گے وجودات جو مترتب ہیں علی تاثیر المحکم. اب معنی کیا بنے گا؟ ظاہر ہوا، ظاہر ہونا کامل واقع کے برتن میں. کون ظاہر ہوا؟ اشیاء کے وجودات بسبب اللہ کی حکمت کے غلبے کے. ایسی حکمت جو چاہنے والی تھی اشیاء کے وجود کو، بعد اس کے کہ وہ اشیاء کیا تھیں؟ ظلمات العدم کے اندر وہ ڈوبی ہوئی تھی. مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھیں، یہ مطلب ہے جی. فی ظلمات العدم فی ذالک الواقع. سنیں جی، سوال ہے کہ یہ تلالہ اس کا عطف نہیں ڈالا گیا کس پر؟ او آخرہ کا پر جی، عطف کیوں نہیں ڈالا گیا جی؟ تو جواب اس لیے کہ یہ بمنزل لأنہ بمنزلۃ البیان للمنعم، یا یہ علیحدہ بیان ہے یا بمنزل علت کے ہے جی، کہ لما جس کو لپیٹا ہے اشارے نے کیا
کہ منعم بے کا بیان کیا بدا و ظہور کہ منعم بے کیا ہے تلعلع فی ظلم اللیالی انوار و حکمت ہی جی. اچھا جی توجہ کرنا. خلاصہ یہ ہے کہ منعم بے جو ہے نا وہ ظاہر ہے بیان کا محتاج نہیں ہے. شاباش. اس لیے اس کا بیان چھوڑ دیا. پھر باقی یہاں سارے استعارے ہیں. یہ سارا جو بیان کیا ہے کہ استعارات واقع یہاں کیا کہ حکمت کا ذکر ایسی حکمت جو مشبہ ہے. حکمت کا ذکر حکمت کو تشبیہ دی کہ کس کے ساتھ یا برق کے ساتھ. تو یہ اس میں استعارہ کون سا ہے. اور پھر اس کے ساتھ انوار کا ذکر کرنا یہ بیعتبار اس کے معنی حقیقی کے جی. اور یہ اگر حقیقی معنی ہو تو اور استعارہ مسرہ ہے بیعتبار مراد لینے موجودات کے جن کو تشبیہ دی گئی ہے کن کے ساتھ اور شمس کے ساتھ کمال ظہور میں ایشا بس ہے. اور پھر تلعلع کا اس بات یہ تخیلیہ ہے حقیقیہ اپنے معنی حقیقی پر اور غیر حقیقیہ ہوگا اگر دوسرا معنی لیں گے تو. اور ظلم اللیالی کا ذکر یہ ترشیح ہے بیعتبار معنی حقیقی کے اور مسرہ ہے بیعتبار اپنے معنی مرادی کے فافم. اور ممکن ہے حمل کرنا انوار کی اضافت کو تشبیہ پر جی. لیکن پھر وہ استعارے نہیں بنیں گے جی. منع کرو. چمک رہے ہیں چمک رہی ہے اندھیری راتوں میں اس کی حکمت غالبہ کے انوار. چمک نہیں چمک رہے ہیں جی. شبہ چمک رہے ہیں اندھیری راتوں میں اس کی حکمت غالبہ کے انوار. مطلب یہ ہے کہ عدم سے وجود اسی نے دیا ہے. عدم سے دیا ہے وجود دے کر پھر رسول اسی نے بھیجے ہیں وحی اسی نے بھیجی ہے روشنی اسی نے دی ہے جی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ادھر اشارہ ہے جی. واستنار علی صفحات الایام آثار سلطنتہ القاہرہ. چلو جی. اور روشن ہیں ایام کے صفحہ پر اس کی سلطنت غالبہ کے آثار. سبحان اللہ. قول واستنارا معطوف ہے یہ تلعلع پر جی. یہاں وقف ہے. اور استنارہ ماضی معلوم ہے استنارہ سے استنارتن. اور یہ اس کا معنی کیا اضاءت روشنی روشن ہونا. توجہ کریں یہ صفحات جمع صفحتن بالفتح یہ شے کے منہ کو کہتے ہیں یعنی روئے چیزیں جی. اور ایام جمع یوم کی بمعنی روز. باقی اضافت صفحات کی کدھر ایام کی طرف لامیہ. اور آگے لفظ آ رہا ہے آثار وہ جمع بے فتح تین بمعنی سلطنت بالفتح مملکت. کیا اور یہ مملکت کیا ہے زندگی دینا موت دینا عزت دینا ذلیل ذلت دینا غنی کرنا معدوم کرنا دائی کی دعا قبول کرنا سائل کو عطا کرنا. یہ ہے اللہ کی مملکت. مراد آثار سلطنت ہی سے وہ چیزیں ہیں جو ان پر مترتب ہوتی ہیں یعنی حیات موت وغیرہ وغیرہ جی. آگے لفظ قاہرہ یہ اسم فاعل ہے بمعنی غالبہ جی. کاسرہ صفت ہے کس کی سلطنت ہی کی. باقی آثار اور وہ جو اضافت اس کی طرف یہ سارا فاعل ہے کس کا. معنی کیا ہے روشن ہیں علی وجوہ ثابتۃ للایام. روشن ہیں وجوہ پر ایسے وجوہ جو ثابت ہیں کن کے لیے ما ہے یا وہ کیا ہیں علامات اس کی مملکت غالبہ کے یعنی مسالے تدابیر انتظامات یہ سب اللہ کرتا ہے جی. یعنی ما اظہارا بھئی وہ جو ظاہر کیا اس نے عالم الخلق کے منہ پر. مراد عالم الخلق
یہ اس سے ہے کہ جس کا اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے، مصالح سے۔ تحقیق ظاہر ہے ہر ایک پر اس کے علم کے مطابق جتنا جتنا کسی کو علم ہے اتنا اس کو پتہ ہے کہ مجھ پر اللہ کا اتنا انعام ہے۔ جی ایک سمجھدار کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہ ملے، یہ جو بدن کی نعمت ہے میرے اندر، ہر عضو ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جی۔ بدن کے اندر یہ جو اعضاء ہیں، ایک آنکھ کتنے لاکھوں کی ملتی ہے، یہ گردہ ایک نیا کتنے کا ملتا ہے، یہ دل کے اندر جو رگیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، جب ان میں کوئی گڑبڑ کرتی ہے تو جو نئی اس میں اس کو کھولنے کے لیے جو انتظام کیا جاتا ہے وہ کتنا مہنگا ہے۔ تو یہ بدن کے اندر جو چیزیں ہیں یہ دیکھیں کتنی قیمتی ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ و جملہ تو حاض المقال، اور وہ جو ما قبل ہے مما عطف علیہ، یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں باطنہ خفیہ مشاہدہ ہیں اور اس کی نعمتیں وجیہہ ظاہرہ اسی طرح ظاہرہ غنیہ عن البیان ہیں، یعنی اللہ کی ساری نعمتیں خفی بھی ظاہری بھی بیان سے غنی ہیں کہ نہ بیان کرے تب بھی ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ سارے انعامات اس کے ہیں جی۔ پھر تشبیہ ایام کی ایسی شے کے ساتھ کہ جس کے لیے کیا ہو، باطن ہو، تو پھر باطن کا جو ظاہر ہے وہ اس کا وجہ بنتا ہے نا، وہ اس کا وجہ بنتا ہے۔ تو دنوں کو تشبیہ دی ایسی شے کے ساتھ جس کے لیے، تو یہ کیا ہے تشبیہ مکنیہ۔ اور ثابت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ کا یہ لازم ہے کس کو، مشبہ بے کو۔ تو یہ کیا ہے، تخییل ہے۔ مشبہ کے لیے مشبہ بے کا لازم کرنا، ثابت کرنا تخییل ہوتا ہے۔ اور پھر ذکر کرنا استنارہ کا جی، کیونکہ جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ چمکتی ہے، یہ ترشیح ہے۔ اور تشبیہ دی ہے آثار کو چاندوں کے ساتھ جی، یہ استعارہ بل۔ اور ثابت کرنا روشنی کو جو لازم ہے مشبہ بے کے لیے، کس کے لیے، چاند کے لیے، یہ کیا ہے۔ اور صفحات کا ذکر یہ ترسے فتفکر، سمجھے ہی اے شاباش ہے۔ سید شریف نے کہا میر قطبی میں اپنی شرح میں کہ ترک کیا عطف کو جملہ کس میں، یہ خبر دینی تھی اس کے استقلال کی تعظیم میں، اور لانا اس واو کو بستنارہ میں، اس لیے کہ یہ دونوں مل کر ایک صفت ہے، کیونکہ مقصود کیا ہے، اس کے حکم کے شمول کا بیان ہے اور اس کی حکمت کے شمول کا بیان ہے، کن میں، ذہنوں میں اور زمانوں میں۔ اور ثبات اس کا ہے علی صفحات العوام و شہور، ہر جگہ اس کی نعمتیں موجود ہیں جی۔ سنیں تو اضافت الاثار من قبیل اضافت شیء الی سببہ، اور کیا معنی استنارہ کا، الاضاءت روشن، اور روشن ہیں ایام کے صفحات پر، وہ تشبیہ دی، مراد ایام پر، مراد ایام پر، ایام کے صفحات پر کیا روشن ہے، اس کی سلطنت غالبہ کے آثار جی۔ اور روشن ہے ایام کے صفحات پر اس کی سلطنت غالبہ کے آثار۔